اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو ملتے ہوں گے، ہمیں بھی ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر وقت نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں، مجھے ہر وقت برے خیالات آتے ہیں، تو سائیکالوجی میں برے خیالات کا حل کیسے ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں، ہر انسان کا جو مائنڈ ہے نا، اس میں اگر میں تھاٹس کی بات کروں تو ایک انسان کو ایک دن میں 700 تھاٹس جو ہیں وہ ایک منٹ میں آ سکتے ہیں. یہ اتنی فاسٹ آپ کی تھاٹس کا پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھنا کہ کیا وہ تھاٹس جو آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری نیگیٹو ہیں، وہ برے خیالات ہیں. یس، دس از اے پرابلم. اب برے خیالات یا نیگیٹو تھنکنگ اگر صرف وہ تھنکنگ تک محدود ہے تو وہ ایک چیز ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کے اور بیہیویئرز بھی ہیں، کمپلشنز بھی ہیں، ایکشنز جڑے ہوئے ہیں جو آپ کو فورس کریں کہ آپ ان برے خیالات پہ عمل بھی کریں، یا آپ کو اگر کوئی بری تھاٹ آئی ہے تو آپ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کریں، تو وہاں دیکھنا پہ ضروری ہے ڈفرینٹ ڈائگنوسس کہ یہ کوئی او سی ڈی ہے، یا یہاں پہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ڈیلوژنز یا ہیلوسینیشنز والی تھاٹس چل رہی ہیں، تو وہ الگ ایک چیز آ جاتی ہے. لیکن جو نارمل نیگیٹو تھنکنگ کا ایک پروسیس ہے، میں ابھی صرف اس تک فوکس کروں گی، وچ از دا فرسٹ فنڈامنٹل تھنگ. اچھا، تھاٹس جب آ رہی ہوتی ہیں تو ہم سب سے پہلے اگر دیکھتے ہیں کہ ان کی فریکوینسی کیا ہے اور ان کا کانٹینٹ کیا ہے، اور اگر وہ کسی خاص واقعے کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس فلکرم پوائنٹ کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں اور ہم اسے ڈیلینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ڈاکٹر تنویر جب آپ کے کانشیس میں آتی ہیں تو وہ ایڈریس ہونے کی وجہ سے آٹومیٹیکلی سالو ہو جاتی ہیں. لیکن اگر وہ اس طرح کی نہیں ہیں جس کے اوپر آپ خود سیلف کنٹرول سے بہتر کر سکیں، تو وہاں پہ ہمیں ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کرنی پڑتی ہیں. جیسے ہم اس میں بیہیویئر تھیراپی کی بھی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. جیسے تھاٹ اسٹاپنگ ایک ٹیکنیک ہے. اگر آپ کا مائنڈ چپ نہیں کر رہا، بس اکثر بچے یہ یوز کرتے ہیں ورڈ کہ ہمارا مائنڈ چپ نہیں کر رہا، ہمیں تھاٹس آ رہی ہیں، تو وہاں پر ہم ان لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے ڈیسک کے اوپر زور سے ہاتھ کو یوں کہنا ہے، اس ڈسٹریکشن کے ساتھ آپ نے لاؤڈ آواز میں کہنا ہے اسٹاپ. تو جب یہ ساؤنڈ اور یہ ایکشن کوئی انسان کرتا ہے تو تھاٹس کا وہ چینل رک جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ نیگیٹو تھاٹس کی فریکوینسی کم ہو جاتی ہے، یعنی اس میں آپ کہتی ہیں ٹینشن ڈائیورٹ بھی کرتے ہیں. اٹینشن ڈائیورژن. اس کے علاوہ ہم فجٹ کے ساتھ کوئی آئس ہاتھ میں پکڑ کے اس طرح سے ہم اپنی ڈسٹریکشن کرتے ہیں. گراؤنڈنگ ٹیکنیک کر سکتے ہیں جس میں آپ اپنے پریزنٹ مومنٹ پہ فوکس کرتے ہیں. 5 things you can see around you, 4 things which you can touch. 3 چیزیں ایسی جن کو آپ جو ہے وہ سن سکتے ہیں یا مطلب ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ہم سینسز کا یوز اس کے اندر کرواتے ہیں، اپنی 5 سینسز کا. 5 4 3 2 1 گراؤنڈنگ ٹیکنیک. ڈیپ بریتھنگ ٹیکنیک سکھاتے ہیں جسے آپ فوکس بہتر کریں، اپنا مائنڈ فل ہوں. لیکن اس کے علاوہ اگر ان کا کنٹینٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے تو اس کے لیے اسپیسیفکلی ہمیں اس کی روٹ کاز کو دیکھنا اور اس کے لیے پھر ہمیں سسٹمیٹک سیشنز یوز کرنا جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اس میں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہمیں سی بی ڈی کی ضرورت ہے یا ہمیں کوئی اس کے لیے اور تھراپی کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو یقیناً سیشنز ریکوائر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایگزام کے قریب آتے ہی لوگوں کے اوپر ایک ڈپریشن قسم کا ہوتا ہے، اسٹریس ہو جاتا ہے. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی شاید آپ کے پاس رپورٹ بھی ہوتے ہوں گے، ہمارے کلینکل ٹرائل میں بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب پیپر سامنے آتا ہے سب کچھ بلر ہو جاتا ہے. یہ کیا صورتحال ہوتی ہے اور اس کو مینج کیسے کیا جاتا ہے؟ اچھا، سب سے پہلی چیز تو میں یہ کہ جن بچوں کے سامنے پیپر آتا ہے اور وہ بلینک ہو جاتے ہیں نا، اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا کانفیڈنس لوز کر دیتے ہیں اس مومنٹ پہ. ٹھیک ہے. اور کانفیڈنس جب کسی پریشر مومنٹ پہ لوز ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بہت ریکمینڈیڈ ہے کہ وہ پرائر ٹو دیٹ ٹائم اپنی کانفیڈنس بلڈنگ ایکسرسائزز شروع کریں. ٹھیک ہے. اور وہ 1 منٹ سے لے کے کئی گھنٹوں کی ہو سکتے ہیں. جیسے آپ نے ایک مرر کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کی، یہ سچویشن ہے، اس کے اندر میں اپنے آپ کو لے کے گیا ہوں، میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. یا میں اس وقت پہ کیا کر رہا ہوں، یا میں کیا بہیو کر رہا ہوں، میری کیا آبزرویشن ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ سٹریس کا اتنا ایکیوٹ اٹیک ہوتا ہے اور انگزائٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس وقت نہ پیلپٹیشن ہونے لگ جاتی ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، پسینہ آ رہا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہے، اور زبان جو ہے سوکھ رہی ہے، ہاتھ کپ کپ آ رہے ہیں کہ مجھ سے کیسے ہوگا. تو جو آپ کو آ بھی رہا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. تو بیسیکلی اس کے لیے تھوڑی سی پریکٹس جو ہے، ایسے لوگ جو ولنریبل ہوتے ہیں ان کو ہمیں تھوڑی سی کانفیڈنس بلڈنگ ایکسرسائزز، سیلف اسٹیم بلڈنگ ایکسرسائزز یہ کروانی پڑتی ہیں پہلے سے. لیکن یہ کہ ایگزام کا جو اسٹریس یا انگزائٹی ہے وہ اکثر لنک ہوتا ہے کہ آپ نے پریپریشن کس طریقے سے کی ہے.
اگر آپ نے چیزوں کو چھوٹے چھوٹے چنکس میں ڈیوائڈ کر کے ایک ٹائم ٹیبل فالو کر کے ایک ٹائم لائن کے ساتھ پریپیئر کیا ہے تو جنرلی چیزیں بہت اچھی پریپیئر ہوتی ہیں. لیکن اگر بہت زیادہ ٹائم آپ ویسٹ کر دیتے ہیں اور اینڈ پہ آ کے آپ سوچتے ہیں کہ میں سب کچھ پڑھ لوں گا تو آپ نہیں پڑھ سکتے اور اس وقت ایگزائٹی ڈیولپ ہونے لگتی ہے. میں اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ نے وہ پورا سیمسٹر گزار دیا, آپ نہیں پڑھ سکے, کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے, کچھ لوگوں کے جینوئن ریزنس بھی ہو سکتے ہیں, لائف میں کنسٹرینٹس ہو سکتے ہیں, تو آپ کے پاس اب وقت کم ہے اور پڑھنے کی چیزیں زیادہ ہیں, تو پلیز پوری کتاب کھول کے اس کو پڑھنے کی کوشش مت کریں. اس میں سے اب تو چیٹ جی پی ٹی نے بھی زندگی بڑی آسان کر دی ہے, میں جو مرضی اس کے اگینسٹ بات کروں, لیکن بچے اس کو یوز کرتے ہیں اکیڈمکس کے لیے, اس سے پیپر بھی سیمپل ڈیولپ کرواتے ہیں کہ یہ ٹاپک ہے, اس میں ٹیچر کیا پیپر بنا کے دے گا, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ٹیچر بھی چیٹ جی پی ٹی سے بنا رہا ہے. کئی ٹیچرز بناتے بھی ہیں, ایم سی کیوز اکثر لوگ بنا لیتے ہیں, تو وہ چیٹ جی پی ٹی ان کو بھی بتا دیتا ہے, تو وہ اس سے پریپیئر کر لیتے ہیں. تو بیسیکلی آپ صرف پوائنٹس لیں امپورٹنٹ, اور ان پوائنٹس کو لے کر آپ پریپیئر کریں, باقی سارا کنٹینٹ مت پڑھیں, کیونکہ اگر آپ سارا کنٹینٹ پڑھیں گے تو ایگزائٹی اور اسٹریس اور زیادہ ہائی لائٹ ہو جائے گا. تو یہ ایک ٹپ ہے ان بچوں کے لیے جنہوں نے سیمسٹر کے اینڈ پہ پڑھنا ہے, جو بلینک ہو جاتے ہیں, جو بلینک ہو جاتے ہیں, وہ صرف پوائنٹس یاد رکھیں اور پورا کنٹینٹ نہ یاد رکھیں.